بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ الرایۃ زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ الی آخر الحدیث۔ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ملک شام کے مقام موتا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے جانثاروں میں فرما رہے تھے، یعنی یہ لڑائی ہوئی تھی ملک شام میں، اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ تھی جسے جنگ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے اور یہ لڑائی ہو رہی تھی ملک شام میں۔ تو جب جنگ جاری تھی تو اس وقت مدینہ میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ زید نے علم اٹھایا تو وہ شہید ہو گئے، یعنی وہاں کی خبر، ملک شام میں جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کی خبر اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھے ہوئے دے رہے ہیں کہ زید نے علم اٹھایا تو وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر ابن ابی طالب نے علم اٹھایا تو لشکر کا علم جو تھا وہ حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے انہوں نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول تو وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جنگ کا جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ جنگ کا منظر بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشماہ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی سرکار بالکل ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سرکار کے کہ اب فلاں صحابی نے علم اٹھایا وہ شہید کر دیے گئے، اب فلاں صحابی نے علم اٹھایا وہ بھی شہید کر دیے گئے، اب جو ہے جنگ کا علم فلاں صحابی کے پاس پہنچا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے صحابہ کرام کی شہادت کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب بغیر سردار بنائے خالد بن ولید نے جھنڈا لے لیا ہے۔ خالد بن ولید تھے، اب انہوں نے خود ہی سے جو ہے اس جھنڈے کو لے لیا تو اب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو اب مسلمان کامیاب ہو گئے اور وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں اور منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں ملک شام کا، اور یہ حدیث میں ہے۔ تو اللہ کے رسول، یہی تو اہل سنت والجماعت کا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اعلی حضرت نے ہمیں دیا کہ اللہ کے رسول مدینے میں رہ کر تمام جہان کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ موتا کا مقام مدینہ طیبہ سے ہزاروں میل کی مسافت پر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہونے والی جنگ کو مدینہ طیبہ میں رہ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے اصحاب کو جنگ کے حالات بھی بتا رہے ہیں اور جانثاروں کی شہادت پر آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ حدثنی ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى الظهر فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر الى آخر الحدیث۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور بیان فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ قربان جائیے سرکار کی شان خطابت پر کہ فجر سے جو تقریر شروع کی تو اتنی لمبی تقریر ہو گئی کہ ظہر کا وقت آ گیا۔
کون بولے گا اتنا؟ بولتے بولتے آواز ہماری جواب دے جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمانا جو شروع کیا فجر کی نماز کے بعد تو ظہر کا وقت آ گیا اور سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھی اور پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے اور بیان فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھی اور پھر بیان فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی ایک فجر سے اور مغرب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ سورج غروب ہو گیا تو آپ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیا۔ کیا اس تقریر میں؟ جو فجر سے تقریر شروع کی اور مغرب کر دی تو کہتے ہیں کیا بیان کیا؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول نے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب بتا دیا۔ یہ تقریر علم غیب پر ہی تھی، اللہ کے رسول کی یہ تقریر علم غیب پر ہی تھی۔ سرکار غیب کی باتیں بتا رہے تھے، جو کچھ ہوا وہ بھی سرکار نے بتایا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا سب سرکار نے بیان فرما دیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیا۔ کہتے ہیں تو ہم میں جس نے زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ بڑا عالم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سرکار نے جب سب کچھ بتا دیا تو اب جو جتنا زیادہ یاد رکھے گا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے زیادہ یاد رکھا وہ اتنا ہی بڑا عالم بنا۔ اس حدیث سے خوب اچھی طرح یہ بات روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز آفرینش سے قیامت تک ہونے والے تمام امور سے آگاہ فرما دیا ہے۔ عن انس فی حدیث غزوۃ بدر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوۃ بدر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان ویدع یدہ علی الارض ہا ہنا و ہا ہنا قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنگ بدر کی حدیث میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جنگ سے پہلے زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے۔ یعنی ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، سرکار جنگ سے پہلے ہی میدان میں تشریف لے گئے اور ہاتھ رکھ کر بتایا، کہیں روایتوں میں ہاتھ رکھ کر ہے کہیں چھڑی سے ہے، کہ سرکار نے دائرہ کھینچ کر بتایا کہ یہ جو ہے یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، ابو جہل جو ہے وہ اس دائرے کے اندر مارا جائے گا، فلاں کافر جو ہے وہ اس جگہ مارا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مر کر گرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ فلاں کے راوی کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں پر وہ مارا گیا۔ جب ہم نے دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جہاں سرکار نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر مرے گا وہ، تو وہ وہیں پر ہی مارا گیا۔ اس حدیث کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے اور آپ نے ایک ایک کافر کے مارے جانے کی جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ گویا آپ یہ بھی جانتے تھے کہ کون کون مارا جائے گا اور یہ بھی جانتے تھے کہ کہاں کہاں مارا جائے گا۔